تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وأحمدنا وأمجدنا وأعلانا وأولانا وأكملنا وأجملنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام أن تدخلوا الجنة بسلام۔ تعریف و تحمید تمجید و بزرگی کے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سید الاتقیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا پہ۔ گرامی قدر ساتھیوں، مبارکباد کے مستحق ہیں اہلیان مسجد، خصوصاً ہمارے مخلص و مشفق محمد خالد چیمہ صاحب اور ان کے رفقائے کار خطبائے مساجد محترم قاری ثناء اللہ صاحب اور قاری عمر بلال صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت کوشش کاوش کو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ تشریف لا چکے ہیں،
آپ تو اب شاہ صاحب کو سننے بغیر نہیں جائیں گے نا، شاہ صاحب کو سننے آئے ہیں نا جی سارے، تو جب تک بیٹھنا ہے کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ کا بیٹھنا مبارک ہو جائے، مبارک ہونا چاہیے نا جی۔ جب گھر سے آئے ہیں، نرم گرم بستر چھوڑا ہے، پھر یہاں بیٹھ کر لینے کیا آئے ہیں؟ اللہ سے اجر۔ تو اجر کیسے ملے گا؟ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اتنی پاکیزہ مجلس ہے، اتنی پاکیزہ مجلس ہے کہ پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ آسمان کے رب کے فرشتے جب رب کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ ایک جگہ پہ تیرا اور تیرے پیارے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، اور اللہ رب العزت حالانکہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ وہ لوگ جو ادھر بیٹھے تھے کیا مانگتے تھے؟ تو فرشتے پتہ کیا اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ وہ جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ کہیں گے نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اور کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ جی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب کر دے۔ اللہ فرمائیں گے بتاؤ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ جی ایک شخص وہ تھا جو گھر سے پروگرام کے لیے نہیں آیا تھا، اس نے آواز سنی تھی اور اس نے کہا دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، وہ تو دیکھنے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتنی پاکیزہ مجلس ہے، اس مجلس کی برکت سے میں کائنات کے رب نے اس کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ تو جب یہ اتنی پاکیزہ مجلس ہے تو اس مجلس میں ہم بیٹھے ایسے ہوں کہ جیسے ہمارے اوپر کوئی خوف طاری ہے، زبانیں بند ہیں، کوئی جملہ اچھا لگے تو پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک بار اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے نا، اللہ رب العزت اس آدمی کے لیے اپنی جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ کون کون چاہتا ہے کہ جنت میں درخت لگتے جائیں؟ جو چاہتا ہے نا وہ بآواز بلند کہے سبحان اللہ۔ تو اب اگرچہ میری گفتگو آپ کے مزاج کے خلاف ہوگی، چونکہ پنجابی سننے والے ہیں نا، ریڈیو پہ خبر اردو میں سن لیتے ہیں، ٹی وی پہ جیو نیوز کی خبریں اردو میں سن لیتے ہیں، لیکن تقریر اردو میں سنتے ہوئے ذرا تھوڑی پریشانی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو وہ لوریاں سننے والے ہیں نا، وہ لوریاں سنتے رہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، اگرچہ مزاج کے خلاف گفتگو ہے، لیکن اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے نا تو انشاءاللہ ہماری گفتگو میں نکھار آئے گا اللہ کے فضل سے، اور یہاں بیٹھ کے آپ محسوس کریں گے کہ کائنات کے رب کی رحمت آسمان سے نازل ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذہن سے یہ بات نکالنا ہوگی کہ گفتگو صرف کوئی بڑائی کرے تو گفتگو ہوتی ہے۔ استاد محترم فرمایا کرتے تھے بیٹا یہ نہ دیکھو بیان کرنے والا کون ہے، یہ دیکھو باتیں کس کی ہو رہی ہیں۔ تو ہم تو حضور کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، حضور کی باتیں سن کر بھی اگر زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے تو پھر ہمیں ادھر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بولیں گے نا جی انشاءاللہ، ساتھ دیں گے نا جی، سارے انشاءاللہ بولیں جی انشاءاللہ۔ آج دیکھیں عنوان ہے ہمارے پروگرام کا اصلاح معاشرہ۔ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، یوں سمجھیں کہ ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ ایک معاشرہ وہ بگڑا تھا کہ جب آقا نامدار کی بعثت ہوئی تو بگڑے ہوئے معاشرے میں اپنی بیٹیوں کو باپ اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ وہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا جس میں بیت اللہ کی ہر دیوار پہ بت لٹکے ہوئے تھے۔ وہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا جس میں بولنے کی تمیز موجود نہیں تھی۔
وہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا جس میں گالی عام تھی، وہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا جس میں حسد عام تھا، وہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا جس میں بغض عام تھا، وہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا جس میں حسد عام تھا۔ آج بھی معاشرہ اسی طرح بگڑ چکا ہے، بائی بائی سے حسد کرتا ہے۔ بیٹی کی خبر، پیدائش کی خبر سن کے میرے اور آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، غم چھا جاتے ہیں۔ بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا، معاشرہ بگڑ چکا ہے، بہن اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہی۔ تو ایسے معاشرے میں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس نظام کو جناب محمد عربی کا نظام کہتے ہیں۔ آقا کریم بھی جب ایسے معاشرے میں تشریف لائے نا تو پیارے محبوب سیدنا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ آقا کریم کی مدینہ میں آمد کا جب ذکر سنا نا تو لوگ مدینہ کے دروازے پہ، یوں سمجھ لیں کہ وزیر آباد ہے نا، اس کا دروازہ ہمارا وہ بائی پاس ہے، پیرس سی این جی پہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، شاہ صاحب آ رہے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں مدینہ کے دروازے پہ سبھی کھڑے تھے، اور خواہش کیا تھی کہ آج کے دن ہم اس چہرے کو دیکھنے والے ہیں کہ جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جائے آسمان والا قرآن بنا دیتا ہے۔ آج اس چہرے کو دیکھنے والے ہیں کہ جس چہرے کی وجہ سے اللہ رب العزت ساری کائنات میں اللہ کے فضل سے تجلیاں آ جاتی ہیں۔ آج اس انگلی کو دیکھنے والے ہیں، جو انگلی چاند کی طرف اٹھے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آج ان ہاتھوں کو دیکھنے والے ہیں جو ہاتھ اللہ کے حکم سے، جن ہاتھوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگے وہ بگڑے ہوئے معاشرے کے لوگ بھی اصلاح کے طلبگار تھے۔ آقا کریم کی آمد سے قبل یہ مدینہ میں پہنچنے سے پہلے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں آقا کریم جب مدینہ میں داخل ہوئے نا تو پیارے محبوب نے کیا کیا؟ آقا کریم فرماتے ہیں افشوا السلام، آقا کریم فرماتے ہیں سلام کو عام کرو۔ آقا کریم نے پہلی بات کیا کہی؟ سلام کرو، سلام کو عام کرو۔ چھوٹا ہے، بڑا ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، دوست ہے، دشمن ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کو عام کرنا ہے۔ سلام کو عام کیسا کہ ہر بھائی بھائی کو کیا کہے گا؟ السلام علیکم۔ تو آج ہمارا معاشرہ پتہ کتنا بگڑ گیا ہے، کوئی دوسری بار سلام لے لینا تو ادھر بھائی بھائی کو کہتا ہے وہ حج کر کے آئے ہیں۔ میرے معاشرے کی بگڑی ہوئی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ یہ سلام لینے پہ بھی تنز کرتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی مجلس میں بھی ایک آنے والا آیا تھا، آ کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اس نے سلام کیا ہے، صرف السلام علیکم، السلام علیکم کہا نا تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھیوں خوش ہو جاؤ، کائنات کے رب نے اس آدمی کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ اسی مجلس میں بیٹھے ایک اور آ گیا، پیارے محبوب علیہ السلام کو آ کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو 20 نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ ایک اور آیا، آ کے کہتا ہے وبرکاتہ کے الفاظ کا اضافہ کرتا ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا اسے 30 نیکیاں کائنات کے رب نے دے دی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اسی مجلس میں ایک اور شخص آیا، اس نے لفظ مغفرتہ کا اضافہ کر دیا۔ آقا کریم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، صرف سلام کو پورا لینے کی وجہ سے اللہ نے اس آدمی کو 40 نیکیاں عطا کر دی ہیں۔ تو اب اصلاح ہونے لگی ہے اس بگڑے ہوئے معاشرے کی۔ وہ تھے نا جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، آقا کریم نے فرمایا سلام لو نا۔ آقا کریم فرماتے ہیں سلام لے کے اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کے ساتھ مصافحہ کر لیتا ہے، پیارے محبوب فرماتے ہیں اس مصافحے کی اتنی برکت ہے کہ کائنات کا رب مسلمان بھائی کے ہاتھ سے، مسلمان بھائی کا ہاتھ جدا ہونے سے پہلے کائنات کا رب اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آئیے نا ہم بھی اپنائیں
ہم بھی چاہتے ہیں نا آج اتنا خرچ ہوگا، ساؤنڈ والا بھی لے گا، پھر ویڈیو والے بھی لیں گے، اشتہار والے بھی لیں گے، کھانے والے بھی لیں گے، بجلی بھی خرچ ہوگی، پھر علماء کو بھی خدمت ہوگی، کھانے بنے ہیں، محنتیں ہوئی ہیں۔ اگر پھر بھی ہم جولی جاڑ کے چلے جائیں، اللہ کی قسم لگے ہوئے پیسوں کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک ایک عمل اپنی زندگی میں اگر اتر جائے تو اللہ کی قسم یہ لگے ہوئے پیسے کم ہیں۔ اگر حق ادا ہو جائے، وہ حق کیا ہے میرے ساتھ یاد کر لیں۔ آج ہم نے معاشرے کی اصلاح کے چار جو چیزیں ہیں نا اصلاح کے لیے یاد کرنی ہے انشاءاللہ، صرف سننی نہیں۔ جو سنتے ہیں نا وہ عمل ذرا کم کرتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں نا وہ عمل کر لیتے ہیں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے آج کے بعد؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب گھر میں داخل ہونا ہے نا تو جاتے ہوئے بیوی بیٹی بہن کو یہ نہیں کہنا او کیا کر رہی ہے، تجھے نہیں پتا کہ ابا جی آ رہے ہیں، دروازہ ٹائم سے کھولنا تھا، یہ نہیں کہنا۔ بلکہ بیٹی اگر لیٹ بھی آئے نا تو اسے سینے سے لگا کے کہنا ہے بیٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہیں گے نا جی انشاءاللہ۔ مسجد میں آئے نا، یہ اتنا اہم عمل ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان مشکات کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز، فرض نماز، کلام جائز نہیں ہے، پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں بھی آ جائے نا تو وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے محبوب فرماتے ہیں میں ہاتھ ہلا کے اس کا جواب دینے کی تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو ہم گھر میں نہیں کرتے، مسجد میں۔ یہ الحمدللہ اہل حدیث کا اعزاز ہے کہ کوئی اہل حدیث کسی دوسری مسجد میں چلا جائے نا تو سلام سے ہی لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں وہابی آ گیا جی۔ تو انشاءاللہ ہم سلام کو عام کریں گے اس سنت سمجھ کر جو آقا کریم نے مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے بیان میں کہی تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 2 پیارے محبوب فرماتے ہیں وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلا دیا کرو۔ کوئی بھوکا آ جائے نا اس کی تڑپ کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ کوئی مسکین تیرے دروازے پہ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کر کہ تجھے کائنات کے رب نے دینے والوں میں شامل کر رکھا ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ کوئی دیکھ لے نا یتیم آ گیا ہے، مسکین آ گیا ہے، میرے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، میرے انداز بدل جاتے ہیں، میرا رویہ بدل جاتا ہے۔ لیکن پیارے محبوب نے تو مدینہ میں داخل ہو کے کہا تھا نا، آقا کریم فرماتے ہیں دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا ہے۔ کھلائیں گے نا جی انشاءاللہ۔ اور آج تو خالد چیمہ صاحب اور ان کے رفقا نے بنایا، آج آپ کی چھٹی ہے۔ اور پھر کبھی کوئی آ جائے ضرورت مند، مسجد میں مولوی صاحب کا مہمان آ جائے تو مولوی صاحب بیچارے یہ نہ سوچتے رہیں کہ بھائی میری تو 13,000 تنخواہ ہے، اس میں سے یہ مسجد کے مہمان ہی بھگتاتا پھروں، بلکہ ہر کسی کی خواہش ہو کہ مولانا آپ کا مہمان ہمارا مہمان ہے، ہم اسے کھلائیں گے۔ اگر اللہ نے عالم دین کو توفیق بخشی ہے، یہ دعوت کا سلسلہ پتہ کیوں ختم ہو گیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں گوشت ہی ہونا چاہیے، وگرنہ دعوت تو پیارے محبوب نے جو کہا ہے نا، اگر کوئی سادہ پانی بھی پیش کر دے پیارے محبوب فرماتے ہیں وہ بھی دعوت ہے، قبول کر لیا کرو۔ یہ پیارے محمد نے جو معاشرہ، جس معاشرے کی اصلاح کی، اس معاشرے کے رہنما اصول ذکر کر رہا ہوں۔ آقا کریم کے پاس ایک آنے والا آیا، آ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو کہتا ہے پیارے محبوب بھوک لگی ہوئی ہے۔ کیا لگی ہوئی ہے؟ بولے نا جی، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا بھائی پتہ کرو میرے گھر میں کوئی کھانے کے لیے چیز موجود ہے۔ پیارے محبوب کا خادم نا آقا کریم کے گھر میں جاتا ہے، ہائے سینہ ہلا دینے والی، زمین کو قدموں کے نیچے سے نکال دینے والا جواب وہ خادم آ کے دیتا ہے، کہتا ہے پیارے محبوب میں نے محمد کے سارے گھروں سے پتہ کیا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا۔ آقا کریم نے اسے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جا چلا جا، میں محمد نے سارے علاقے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے اس بھوکے کے لیے لوگوں سے اپیل کر دی، فرمایا کوئی ہے جو آج میں محمد کے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ وہ بھوکا مہمان کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا۔ ایک کوئی جیالہ اٹھا نا، اٹھ کے کہتا ہے پیارے محبوب میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کہا یہ مہمان کا ہاتھ تھام لو اور جا کے اسے کھانا کھلاؤ۔ یہ بیچارہ جب گھر آیا نا
تو آ کے اپنی بیوی سے کہتا ہے اللہ والی کوئی کھانے کے لیے ہے؟ ہائے وہ اللہ والی پتہ کیا کہتی ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، کوئی مہینے کا راشن نہیں پڑا ہوا۔ ہمارے گھروں میں مہینوں کے راشن موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ساتھ والے گھر میں چولہا نہ جلے تو پھر سوچ لے کہ کائنات کا رب تیرے ساتھ ناراض ہے۔ آج وہ کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے بندے وہ تھوڑا سا نا کھانا پڑا ہوا ہے، وہ بھی پوری روٹی نہیں، روٹی کے چند ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے وہ کس لیے رکھے ہیں؟ کہا بیٹوں کو کھلانا ہے۔ فرمایا آج بیٹے بھوکے سوئیں گے، محمد کا مہمان کھانا کھائے گا۔ کون کھانا کھائے گا؟ محمد کا مہمان۔ اب نا وہ بیوی پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ ہماری بیویوں جیسی نہیں تھی ہائے کہ جسے مہمان دے کے تکلیف ہونے لگ جائے۔ وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات تو بتاؤ، یہ جو کھانا ہے مہمان سیر حاصل ہو کے نہیں کھا سکے گا، تھوڑا ہے یہ کھانا، تھوڑا ہے۔ تو پتہ کیا کہنے لگے؟ آپس میں میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کر کے نا کہتے ہیں بتاؤ کیا کیا جائے۔ کہا کہ جب مہمان کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائے نا تو یہ جو دیا ہے نا ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا، مہمان کھانا کھا لے گا، میں ویسے ہی منہ ہلاتا رہ جاؤں گا۔ اللہ کو دیکھیے یہ ادا کتنی پسند آئی، کائنات کے رب نے قرآن بنا کے محمد پہ نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اپنی ضرورت پہ کسی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، کائنات کے رب نے ایسے لوگوں کی فلاح کا بندوبست فرما دیا ہے۔ کون کون کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ آج ہمیں خواہش ہے نا دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ اب نہ ہوتا یوں ہے کہ جب وہ مہمان نے کھانا کھا لیا نا تو صبح ہوئی نا مسجد میں پہنچے تو پیارے محبوب خیال رکھا کرتے تھے، یہ نہیں کہا کہ اپنے کندھے سے اتار کے کسی کے کندھے پہ رکھ دو، نہیں، پیارے محبوب نے صبح پوچھا بھائی وہ جس نے رات میرے مہمان کی ذمہ داری لی تھی وہ کدھر ہے؟ آ کے کہنے لگے، کہتے ہیں میرے قدموں سے نا زمین نکل گئی نیچے سے کہ کیا بنائے، شاید میں اس کی خدمت نہیں کر سکا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا نا تو آقا کریم علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابی پوچھتے ہیں پیارے محبوب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا تیرے رات کے عمل کو دیکھ کے عرش بری پہ بیٹھا رب بھی مسکرا اٹھا ہے۔ تو کیسے معاشرہ پھر بہترین بنا نا؟ تو دوسرا اصول کیا ہے؟ دعوت کیا کریں۔ کیا کیا کریں؟ دعوت کیا کریں، کھانا کھلایا کریں۔ دال بنی ہوئی ہے، آلو بنے ہوئے ہیں، جو بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ لن ینال اللہ لحومہا، میرا رب گوشت نہیں دیکھتا، میرا رب تو دل والوں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ جن کے دل زندہ ہیں نا، ہمارے دل زندہ نہیں ہیں، ہمارے ضمیر سو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تو تقوی اچھا لگتا ہے۔ تیسری بات رہنما، تیسرا اصول آقا کریم فرماتے ہیں واصل الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑا کرو۔ آج ہم بات بات پہ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ رہنما اصول اگر معاشرے میں آ جائے اللہ کی قسم امن آ جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رشتے کو جوڑتا ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک ایسا محل ہے جس محل کے باہر اگر بندہ کھڑا ہونا تو اندر کے سارے نظارے دیکھ سکتا ہے، اور اگر وہ اندر ہے نا تو باہر موجود سارے نظاروں کو دیکھ سکتا ہے۔ صحابہ میں تڑپ پیدا ہوئی، پیارے محبوب وہ محل کسے ملے گا؟ آقا کریم نے فرمایا جو دنیا میں رشتوں کو جوڑتا ہے نا، کائنات کا رب اسے وہ محل اپنی رحمت سے عطا کر دے گا۔ تو بتائیں یہ کتنا رہنما اصول ہے۔ آج ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ماں جی یہ کیا ہے، وہ ہمارے گھر میں نہیں آیا ہم کیوں جائیں، اس نے ہمیں نہیں ایسے کیا ہم کیوں کریں، ابا جی آپ کے بھائیوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہے، کر بھی دیا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ آخری چوتھا اصول آقا کریم فرماتے ہیں
وصل الارحام کے بعد وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ رات کی تاریکیوں میں سو جائیں نا تو پھر نوجوان بھی اٹھے، اللہ سے کہے اللہ میں نے اپنی جوانی میں تجھے پکارا ہے، اللہ تو ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ وہ بوڑھا بزرگ اٹھ کے اللہ سے کہے اللہ میں اپنی سفید داڑھی لے کے تیرے سامنے آیا ہوں، اللہ تو حیا کرتا ہے نا، اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اوپر رحم فرما۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو یہ عمل کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے پیارے محبوب تو یہ عمل اتنا کیا کرتے تھے کہ آسمان والے نے آسمان سے کہہ دیا کہ پیارے محبوب اب کم کر لیں، اتنا رات کھڑے ہو کے کائنات کے رب کو ترس آ گیا ہے۔ اللہ نے اصول بدل دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری رات نہیں کھڑے ہونا۔ اما جی عائشہ کہتی ہیں پیارے محبوب کو یہ عمل اتنا پسند تھا کہ آقا کریم کے قدموں میں ورم پڑ جایا کرتا۔ تو میں نے ایک دن پیارے محبوب سے کہا اللہ کے پیارے حبیب آپ اتنا قیام کرتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا بتا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں کہ جس رب نے مجھے اتنا نواز دیا ہے۔ آج میرے پاس بھی نعمت موجود ہے، گاڑی کی صورت میں میرے پاس بھی نعمت موجود ہے، اولاد کی صورت میں میرے پاس بھی نعمت موجود ہے، اچھی بیوی کی صورت میں میرے پاس بھی نعمت موجود ہے، اچھے گھر کی صورت میں میرے پاس بھی نعمت موجود ہے، آنکھ کی صورت میں میرے پاس بھی نعمت موجود ہے، کان کی صورت میں میرے پاس بھی نعمت موجود ہے، ناک کی صورت میں میرے پاس بھی نعمت موجود ہے، ہاتھ کی صورت میں ساری کی ساری نعمتیں کائنات کے رب کی ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن ایک دن بھی ذرا اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں، چند ایک بزرگ پڑھتے ہوں گے لیکن اپنی زندگی کی طرف دیکھ تو صحیح نا۔ اللہ پاک کی قسم ہے کوئی دن ایسا بھی آیا ہے کہ جس دن میرے دل کے اندر یہ بات تو آئی ہو کہ آج میں اٹھ کے اپنے رب کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے میری اولاد مجھے عطا کی ہے، اس رب کا شکر ادا کروں گا کہ اس رب نے مجھے نیک بیوی عطا کی ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس معاشرے کے اندر یہ رہنما چار اصول آ جاتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں دنیا میں تو عمل ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں تو سکون آئے گا ہی آئے گا، لیکن آقا کریم فرماتے ہیں ان تدخلوا الجنت بسلام، کائنات کا رب ان سب کو اپنی رحمت کے ساتھ سلامتی والی جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ کون کون چاہتا ہے جی جسے اللہ تعالیٰ سلامتی والی جنت دے؟ ہاتھ کھڑے کریں ہیں جی ذرا، کون کون چاہتا ہے؟ تو اس کے لیے عمل وہ جو چار کیے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، 4 عمل ہیں۔ نمبر 1 افشوا السلام، نمبر 2 واطعموا الطعام، نمبر 3 واصلوا الارحام، نمبر 4 وصلوا باللیل والناس نیام۔ اور 4 عمل کرو گے، اللہ کہتے ہیں یہ جو ہاتھ اٹھائے ہیں نا اس ہاتھ کے مطابق 4 عمل تم کر لو، اللہ کہتے ہیں 5واں انعام دے دوں گا، ان تدخلوا الجنت بسلام۔ آئیے اس رب سے سلامتی والی جنت کی طلب کے لیے، اس رب سے اپنے معاشرے میں امن کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، باپ اپنے بیٹے کی فرما برداری کے لیے، بائی بائی میں ادب کے لیے، ہم سب کو ان 4 رہنما اصولوں کو اپنانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے کہ ہماری جامع مسجد محمدی اہل حدیث الہ آباد وزیر آباد میں انشاءاللہ